الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین و سامعین، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج جمعۃ المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں ہم اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، سننا اور اس کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہم نے جو نشست شروع کی آقا علیہ السلام کے ادب پر بات ہو رہی تھی۔ پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ذکر کیا کہ رب کائنات نے ایمان کی شرط حضور کے ادب کو قرار دیا کہ ایمان اسی کا کامل ہوگا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، توقیر کرے گا، اور جو بارگاہ مصطفیٰ کا بے ادب اور گستاخ ہوگا اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھدکار کر نکال دیا جائے گا، اس کی کوئی کائنات میں جگہ نہیں ہے۔ اور آج اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے ساتھ طرز عمل، ادب کا طرز عمل کیا تھا کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کو کی ذات کے ساتھ کس طرح سے ادب کا رشتہ قائم فرمایا۔ ایک بات ذہن نشین کر لے اور یہ روز روشن کی طرح حقیقت ہے، عیاں ہے کہ کائنات میں کچھ بھی ادب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی ادب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جب تک اپنی ذات کے اندر ادب پیدا نہیں کرتے، احترام اپنے اندر ادب کے طور پہ جھکنا اگر آپ گوارا نہیں کرتے تو پھر کبھی بھی مخلوق بھی آپ کے قریب نہیں آتی اور خالق بھی آپ کو کبھی قریب نہیں کرتا۔ لیکن وہ کسی نے ہمیں تو نہیں کہا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب سے دنیا حاصل کر لیتی ہے، اور کبھی کبھی لوگ کتابیں پڑھ کے بھی بے علم رہ جاتے ہیں، مدارس میں زندگی گزار کر بھی بے علم رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر کر بھی ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے محدثین کے پاس پڑھتے ہیں، مفسرین کے پاس زندگی گزار دی، مدارس میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں، کالجز میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی 20 سالہ تعلیمی دور میں، زندگی کے 20 سال جو میرے تعلیمی دور تھا، میں نے اس میں 18 سال ادب سیکھا
اور 2 سال علم سیکھا. 2 سال علم سیکھا. اور آج یہ طلب ہوتی ہے، یہ حسرت ہے کہ کاش وہ 2 سال بھی میں نے ادب سیکھ لیا ہوتا. وہ 2 سال بھی ادب سیکھ لیا ہوتا تو پھر کس درجے پہ رہتا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھائیو، سامعین و ناظرین، بات یہ ہے کہ ادب کے بغیر کبھی بھی کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے. ادب آئے گا تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے، ادب نہیں آئے گا تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا. محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی. اس نے آ کے نا اپنا بیٹا آپ کو پیش کیا، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. آپ نے فرمایا یہ کیا کرے گا؟ کہا حضور یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے جانوروں کا چارہ ڈالے گا، آپ کی خدمت کرے گا. میں اسے مدرسے میں ڈالنے نہیں آئی، آپ کی خدمت کے لیے چھوڑنے آئی. وہ چھوڑ کے چلی گئی. جب گئی وہ حضور اس کو جو بھی کام کہتے نا حضرت محدث اعظم وہ وہی کام کرتا. آپ لوگ کی بھینسوں کو چارہ بھی ڈالتا، ان کی صفائیاں بھی کر دیتا. رات کو آ کر حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاؤں دباتا، آپ کی خدمت کرتا. آپ کو اس سے اتنی لگن ہو گئی کہ جب وہ ایک ٹینیور پورا ہوا نا تو سال بعد دستار فضیلت منائی جاتی ہے. تو اب وہ پیچھے چھپ چھپا کے بیٹھا تھا کہ میں نے تو پڑھا ہی کوئی نہیں، تو میرا کائے کا نام آنا ہے، یہ تو ان کے لیے جنہوں نے پڑھا ہے. تو سب سے پہلے جس کا نام پکارا محدث اعظم علیہ رحمہ نے، وہ اس کا نام پکارا، اس کا نام پکارا اور بلایا. اور آپ نے فرمایا کسی کو کوئی دستار باندھ رہا ہے، کسی کو کوئی باندھ رہا ہے. آپ نے فرمایا اسے دستار میں خود باندھوں گا، اسے دستار میں خود باندھوں گا. آپ نے دستار باندھی اور کہتے ہیں کہ آپ جب دستار باندھ رہے تھے نا، ہر پل کے ساتھ آپ روتے اور اسے کہتے تو چلا تو نہیں جائے گا، ہائے ہائے تو ہمیں چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا. کیونکہ جس کی تو دستار فضیلت ہوگی اس کا ایک پوری ہو گیا ٹینور، وہ تو گیا، تم چلا تو نہیں جائے گا. تو نے کہا حضور میں نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں، میں نے کہا جانا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں جانا ہے. اب پھر یہ بھی تاریخ نے لکھا، وہ جنہوں نے کتابیں پڑھی تھی نا، جب وہ کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو وہ اس سے آ کر پوچھا کرتے تھے، اس سے آ کر اس مسئلے کا حل پوچھتے، اس کی ترکیب پوچھتے. کیوں؟ انہوں نے کتابیں پڑھی، انہوں نے یار پڑھ لیا. جس نے یار پڑھ لیا ہو اس پر کتابیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اس کے لیے کتابیں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو بھائیو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادب کے بغیر نہ ایمان کامل، نہ نماز کامل، نہ زکوٰۃ کامل، نہ روزے کامل، نہ تسبیحات کامل. اب بندہ نماز پڑھے اور بے ادب ہو، بے ادب ہو، اس کو ادب ہی نہیں، نہ مسجد کا ادب، نہ اس کو قرآن پاک کا ادب، نہ اس کو امام کا ادب، نہ اس کو بڑے کا ادب، نہ وہ جس مصلی پہ کھڑے اس کا کوئی ادب ہے اس کے یہاں، تو پھر وہ نماز قابل ہوگی، وہ نماز قبول ہوگی. میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حجر اسود چومنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، اور وہی جوتے والا ہاتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اور لپک کدھر رہا ہے کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. اب بتائیں اس بوسے سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادب سے دور کھڑے ہو کے استعلام کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں وہاں لگا سکوں، تو اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، اس کو زیادہ اجر ملتا ہے. صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ممبر سنبھالا، جب آپ کو خلافت ملی تو ممبر کے سٹیپ تھے نا، 1 2 3 4 سٹیپ تھے. جس سٹیپ پر آقا بیٹھا کرتے تھے ابو بکر صدیق اس سے نیچے والے سٹیپ پہ بیٹھے، اور عرض کی لوگوں نے کہ آپ وہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ فرمایا میں کون ہوتا ہوں مصطفیٰ کے برابر بیٹھا. ممبر کے اس سٹیپ پر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے ہیں.
جہاں پر سرکار بیٹھتے تھے. اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے اسے حضرت سعد بن سعدی روایت فرماتے ہیں. فرمایا آقا علیہ السلام بنی عمر بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے ان کے کسی تنازع میں صلح کروانے کے لیے. نماز کا وقت ہو گیا. مؤذن نے آ کے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی اور فرمایا کہ اگر میں اذان دوں تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ مؤذن نے اذان دی. سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی. جب جماعت کھڑی ہو گئی آقا تشریف لے آئے. سرکار آ گئے. اب جب صحابہ نے دیکھا کہ سرکار آ گئے تو سیدنا صدیق اکبر تو نماز میں محو ادھر ادھر توجہ ہی نہیں کرتے. تو صحابہ نے تالیاں بجائیں, یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارے, تالیاں بجائیں. جب تالیاں بجائیں تو آپ توجہ نہ ہوئی, لوگ صحابہ نے زور سے تالیاں بجائیں تو صدیق اکبر نے توجہ کی اور دیکھا مصطفیٰ آ گئے, سرکار آ گئے. جب سرکار کی خبر ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر مصلی چھوڑنے لگے. حضور نے فرمایا ابو بکر جاری رکھو نماز. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا پھر مصلی چھوڑ کے پچھلی صف میں آ گئے. حضور آگے بڑھے, نماز مکمل کروائی. سرکار نے پوچھا, آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب میں نے کہا کہ تم نماز جاری رکھو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا کون ہوتا ہے مصطفیٰ کی امامت کروائے؟ ابو قحافہ کا بیٹا کون ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروائے؟ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کا یہ طرز ادب تھا جس ادب نے وہ بدو معاشرے کے رہنے والے لوگ, وہ جن کو نہ بولنے کا پتا, جو پانی پلانے پر بھی قتل کر دیا کرتے تھے, جو نسلوں تک قتل و غارت کرتے تھے, آج ادب کا عالم یہ ہے کہ محبوب نے ایسی نظر کرم ڈالی کہ ان کے ادب نے انہیں سرداروں سے سیدنا ابو بکر بنا دیا, انہیں وہ مقام عطا فرما دیا. اور اسی طرح حضرت صحابہ کا معمول تھا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں فرمایا جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہم کھڑے ہو جاتے, حضور علیہ السلام ہم سے گفتگو فرماتے, اور جب آقا وہاں سے جاتے ہم کھڑے ہوتے, اور جب تک آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو جاتے تھے ہم حضور کے لیے کھڑے رہتے تھے. آقا کے ادب میں کھڑے رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جب آقا چلے گئے تو بس بات ختم ہو گئی, اب وہ اپنے کام کو چلے گئے. جب تک مصطفیٰ پہ نظر پڑتی رہی وہ ادب میں کھڑے رہے, بیٹھے رہے. یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. اور اسی طرح صحابہ کا دستور تھا کہ جب آقا علیہ السلام کو بلانے جاتے سے تفسیر البیان میں بیان کیا گیا. آپ فرماتے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تو ادب کے پیش نظر کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے اور سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو, فرمایا ہم ناخنوں سے حضور کا دروازہ کھٹکھٹاتے, ناخنوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے. اور بعض نے تو یہ کہا کہ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے, جا کر دروازے پہ بیٹھ جاتے, جب میرے آقا باہر تشریف لاتے ہم اپنا مسئلہ بیان کرتے. یہ حضور کے ساتھ ادب تھا, ان کا طرز عمل تھا. اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی ذات سے صرف ادب نہیں تھا, صرف یہ نہیں کہ حضور سامنے آئے تو ادب ہو گیا, حضور کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں تو ادب ہے, بلکہ نہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ جس کی ذات کے ساتھ رشتہ ہو اس کی ہر شے سے ادب لازم ہے, اس کی ساتھ بولے نا ہر شے سے ادب لازم ہے. ان کے گلی کوچے کا بھی ادب کرنا لازم ہے, اس کے رشتہ داروں کا بھی ادب کرنا لازم ہے, ان کی چیزوں کا بھی ادب کرنا لازم ہے, ان کے ساتھ جڑی ہر شے کا ادب کرنا لازم ہے. تو فرمایا صحابہ صرف آقا کا ادب نہیں کرتے تھے, حضور جہاں سے گزر جاتے تھے صحابہ اس گلی کوچے کا بھی ادب کرتے تھے, ان گلیوں کا بھی ادب کرتے تھے. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے, یہی ایمان کا تقاضا ہے, یہ لازم ہے. آج بھی اگر کسی کو
جب اللہ توفیق دے نا مدینہ طیبہ جانے کی، سرکار کے گلی کوچوں میں جانے کی، تو بھائیوں عبادت سے بڑھ کر اس دروازے پر ادب کا اہتمام کیا کرو، سب سے بڑھ کر وہاں بولنے کا خیال رکھا کرو، وہاں تھوکنا نہیں ہے، وہ حضور کا شہر ہے، وہ گلیاں ہیں، پتہ نہیں کہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہو، کہاں سے حضور گزرے ہو، وہاں پہ اونچی آواز میں نہیں بولنا، وہاں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کے ساتھ بد تہذیبی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، ایسا عمل نہ کرو کہ حضور کے شہر میں رہ کر بے ادبی ہو جائے، ہر بات کی معافی ہے، مگر فرمایا لوگوں جو میرے یار کا بے ادب ہوتا ہے انتہبت اعمالکم، ہم اس کے اعمال اس طرح برباد کر دیتے ہیں کہ وانتم لا تشعرون، اور اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کہیں توبہ کرنے نہ آ جائے، کیونکہ جو بے ادب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہی قبول نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عروہ بن مسعود جو تھا وہ جب آقا علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کفار مکہ کا سفیر بن کے آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے آ کے دیکھا وہ عجیب منظر ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا وضو کرتے ہیں اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پہ نہیں گرتا ہے، ایک قطرہ بھی گرنے دیتے، آقا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو کمال ہے کہ وہ لعاب دہن زمین پہ نہیں گرتا، کسی کی ہتھیلی میں گرتا ہے، اور لوگ اسے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود وہ واپس گیا، اس نے جا کر مکہ والوں سے کہا مکہ والوں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا تجھے سفیر بنا کے بھیجا تھا، لگتا ہے تو بھی ان کا اسیر ہوا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، میں نے کیسر روم کا بھی دربار دیکھا ہے، میں نے کسرا کے دربار بھی دیکھے ہیں، میں نے نجاشی کے دربار بھی دیکھا ہے، پر جس طرح سے مصطفیٰ کا ادب ہوتا ہے کائنات میں کسی کا ادب نہیں ہوتا۔ ابھی وہ بولتے ہیں، ان کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں، صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ جب آقا بول رہے ہوتے صحابہ کا طرز عمل یہ تھا، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوتے اتنے انہماک سے بیٹھ کر صحابہ حضور کی بات سنتے تھے کہ ان کے سروں پر اگر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو انہیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی توجہ در یار کی طرف ہوتی، سرکار کی طرف ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تم جنت سے آئے ہو، میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو، میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو، لیکن چوم اس لیے رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے چوما ہے، کہ تمہیں میری سرکار نے چوما ہے، اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ابن شباسہ مہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان سے کافی دیر تک روتے رہے، اور فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ زندگی حضور کی بارگاہ میں گزاری ہے، لیکن میں نے آج تک مصطفیٰ کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں، آنکھ بھر کے دیکھا نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا، اور اس طرح سے میں آج حضور کا حلیہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نظریں اس قابل نہیں تھی کہ مصطفیٰ پہ ٹک سکتی ہے۔ ادب کا یہ عالم تھا، ادب کے پیش نظر میں نے مسلسل حضور کی ذات پر آنکھیں جما کر نہیں رکھی، میں نے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو اس طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور کمال حدیث پاک ہے، توجہ سے سنیے گا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں چوتھا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا، اور حضور نے 2 بیٹیاں میرے عقد میں دی، اور حضرت عثمان فرماتے جس دن سے میں نے یہ دایاں ہاتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوا، میں نے جس دن سے یہ ہاتھ حضور سے ملایا ہے، اس
اس دن سے آج تک میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، کبھی کسی حرام شے کو نہیں چھوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہو گیا ہے، یہ ہاتھ آقا کے ہاتھ سے مس ہو گیا ہے۔ یہ صحابہ کا حاضرین کرام طرز عمل تھا کہ جس کی بنا پر اللہ کریم نے انہیں اتنی بلندیاں اور اتنی شان و شوکت عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید ان کے بارے میں ہے کہ جب ایک دفعہ ان کی ایک غزوے میں ٹوپی گر گئی تو آپ نے اتنی تگو کی وہ ٹوپی اٹھانے کے لیے کہ جس میں کوئی صحابہ شہید ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خالد بن ولید آپ نے ایک ٹوپی اٹھانے کے لیے اتنا بڑا رسک کیوں لے لیا، اتنی بڑا عمل کیوں کر لیا؟ فرمایا مجھے ٹوپی کی ضرورت نہیں تھی، ٹوپی میں مصطفیٰ کے منہ مبارک تھے، حضور کے بال مبارک تھے، مجھے گوارا نہیں تھا کہ کسی بے ادب کے ہاتھ میرے محبوب کے منہ مبارک لگ جائے، سرکار کے منہ مبارک لگ جائے، اس لیے مجھے ٹوپی قیمتی نہیں تھی، مجھے تو اس کے اندر وہ جو میں نے حضور کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے اس کا فکر تھی، اس کے لیے میں آگے بڑھا۔ اور اسی طرح حضرت آقا علیہ السلام ایک دن جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، جب خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اب صحابہ کا بعض روایات یہ ہے کہ صحابہ کا کسی کا طرز تھا کہ جیسے اب آپ بیٹھے ہیں اسی طرح اگر خالی جگہ آگے پڑی ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے تو اس نے آگے سے گزر کے صفے چیرتا ہوا وہاں آ کے بیٹھ گیا، جگہ آگے آ کے لے لی ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا بھئی جو جہاں ہے بیٹھ جاؤ، جو بولے نا جو جہاں ہے بیٹھ جاؤ۔ اب یہ جب آپ نے اعلان فرمایا تو فرمایا جو صحابہ گلی میں تھے، کوئی جوتوں میں تھا، کوئی چوکھٹ پہ ابھی پہنچا تھا، جس کے کان میں حضور کی آواز پہنچی جو جہاں ہے بیٹھ جاؤ، سارے وہی بیٹھ گئے، سب وہی بیٹھ گئے۔ کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ بات کس کو فرما رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں یا ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، یہ کس لیے کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی صحابہ نے یہ نہیں فرمایا، نہیں پوچھا۔ حضور نے جب دیکھا کہ ہر کوئی جگہ بھی لیے بیٹھ گیا ہے تو سرکار نے فرمایا میں نے یہ حکم ان کے لیے دیا ہے، جو پیچھے ہے وہ آگے آ جائے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، اللہ اکبر۔ یہ حضور کی ادب تھا ذات کے ساتھ، حضور کے ساتھ رشتہ ایسا تھا، عمل ایسا تھا، کردار ایسا تھا۔ اب جب کسی نے کہہ دیا کہ بھائی پوچھ لیا کہ قصر نماز کہاں سے لے لی، تو کہا مجھے تو قرآن کا ہی نہیں پتا تھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن ہے، ہمیں تو مصطفیٰ نے فرما دیا کہ ہے تو بس ہے، ہم مان گئے۔ آقا جو فرماتے گئے وہی کرتے گئے، آقا جو عمل کرتے وہی کرتے۔ صحابہ کا یہ ادب کا لیول یہ تھا کہ اس ادب پر فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے، کائنات رش کرتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا رشتہ ادب اس قدر تھا، ان کے ادب کا مقام یہ تھا کہ ان کے ایمان کے لیے رب نے فرمایا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا انگلی کرے تو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، میرے آقا چاہے تو یہ پہاڑوں کو سر کر جاتے ہیں، مصطفیٰ اشارہ کرے یہ سمندروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بات حضور کی بات سے الگ نہیں ہو سکتی اور نہ ہے، اور اس شان نے پھر انہیں یہ مقام عطا فرمایا، یہ ادب دیا۔ اب یہ ادب تھا، صحابہ فرماتے ہیں احمد بن فضیل زاہد اپنے وقت کے ماہر تیر انداز تھے، اس دور کے ماہر تیر انداز تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے آقا علیہ السلام نے انہیں ایک تیر کمان نہیں ہوتی، تیر کمان حضور نے عطا فرمائی، وہ فرماتے میرا جب وضو نہیں ہوتا تھا نا میں نے کبھی کمان کو نہیں چھوا، کبھی بے وضو میں نے اس کمان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کمان کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جس کو حضور کے ہاتھ لگے ہو اور میں بے وضو اس کو چھو لوں، میں بے وضو اس کو ہاتھ لگا لوں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے ناخن بھی سنبھال کے رکھا کرتے تھے تبرک کے لیے۔ آقا علیہ السلام کا پسینہ
خوشبو سمجھ کر اکٹھا کرتے تھے. ام سلیم کے گھر حضور سو رہے, آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام کے جسم سے پسینہ آ رہا ہے. انہوں نے ایک شیشی پکڑی اور اس میں پسینہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. حضور کی آنکھ کھلی, آپ نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ خوشبو ہمیں خوشبو دے گی, یہ اس لیے اکٹھا کر رہی ہوں کہ اس سے ہمیں خوشبو ملے گی. اور حضرت ام سلیم کے متعلق یہ بھی روایات میں آیا کہ جب کسی کے ہاں شادی ہوتی یا کسی کے ہاں کوئی خوشی ہوتی, کسی نے اپنی بیٹی کو بیانہ ہوتا, یا اگر کسی خوشی کے لیے کسی کو خوشبو چاہیے ہوتی تو حضرت ام سلیم سے حضور کا پسینہ لے لیا تھا. حضرت ام سلیم سے حضور کا پسینہ لے لیا کرتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک بھی تھے. ان کے بعد جب کوئی بیمار ہو جاتا تو تبرک کے لیے اس منہ مبارک کو پانی میں ڈبو کر وہ پی لیتے, اللہ شفا عطا فرما دیتا. اللہ کریم ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا. گفتگو کرتے تو بالکل بھی اس پر حضور علیہ السلام کی بات پہ بات نہ کرتے. ایک صحابی آقا علیہ السلام کا کچاوا باندھا کرتے تھے, اونٹ پر کچاوا باندھتے تھے. ایک دن کچاوا باندھنے کا حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان پر غسل فرض ہو چکا تھا, غسل فرض تھا. اب یہ گوارا نہ کیا کہ میں بغیر غسل کے مصطفیٰ کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں, حضور کے کجاوے کو ہاتھ لگا دوں. تو انہوں نے کسی صحابی سے کہا, انصاری سے, کہ یہ کجاوا باندھ دے. کجاوا باندھ دیا. انہوں نے بعد میں پانی گرم کیا, غسل کیا اور قافلے سے جا کر ملے. سرکار نے اس صحابی کو فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی سے کہ آج یہ کجاوا جو ہے, اس کجاوے میں مجھے اصلہ کا عمل نظر نہیں آ رہا. یعنی حضرت صحابی کا نام تھے حضرت اصلہ. حضور نے پہچان لیا کہ یہ انہوں نے کجاوا نہیں باندھا. حضور نے فرمایا اصلہ یہ کجاوا تیرا بندھا ہوا نہیں لگ رہا, اس میں وہ عمل نہیں جو تیرے باندھنے میں ہوتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بغیر غسل کے آپ کے کجاوے کو بھی آپ کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگا دوں. جب یہ بات کی تو پھر اللہ نے شان کیا دی, اللہ نے ان کے اس عمل کے بدلے میں پھر سورہ المائدہ کی آیت اتار دی کہ لوگوں اگر تم پہ غسل فرض ہو جائے, پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا جائے. ان کے عمل پر رب کائنات نے قرآن نازل فرما دیا. تو آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں, دعوت فکر یہ ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ پچھلے جمعہ المبارک پہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی, وہ جو رب کائنات نے فرمایا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو لازم یہ ہے کہ میرے محبوب کی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. فرمایا لوگوں پھر لازم یہ ہے اگر مومن بننا چاہتے ہو تو پہلے میرے یار کا ادب کرنا سیکھو, میرے محبوب کا ادب کرنا سیکھو. اگر ادب مصطفیٰ ہوگا تو فرمایا میں تمہیں مومن کہلوانے کا حق دے دوں گا, میں تمہارے ایمان کا اعلان کر دوں گا. اگر فقط کلمہ پڑھ دیا اور میرے یار کا ادب نہ ہوا تو پھر تم مومن ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہو. مومن ہونے کے لیے حضور کا ادب ضروری ہے. جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نکل گیا, جو نکل گیا پھر اس کا ایمان نہیں ہے. ادب یہ ان کے لیے صرف ادب نہیں تھا کہ جن کے سامنے حضور تھے. اب ہمارے اندر اگر ایمان کی جھلک ہے تو بھائیو ادب کو اپناؤ. بڑوں کا ادب حضور نے فرمایا, چھوٹوں پہ شفقت حضور نے فرمایا, ماں باپ کا ادب آقا علیہ السلام نے فرمایا, اساتذہ کا ادب حضور نے بتایا. اس عمل کا ادب کرو جو حضور سے جڑا ہے. آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی, حضور کا قلب سے دعا نکلے گی ہم گناہگاروں کے لیے. اور آج بھی وہ جو نوازشات ابو بکر و عمر پر ہوتی تھی, اگر آج ہم مخلص ہو گئے تو مصطفیٰ کی نوازشات تو قیامت تک جاری ہے, آقا کا کرم تو قیامت تک جاری ہے. اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آقا کی نسبت میں کمال عطا فرمائے. ہم سب کا حامی و ناصر ہو, دارین کی نعمتوں سے نوازے. وما